بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ گویا کہ میڈرڈ مسلمانوں کے عہد میں متعدد عرب قبیلے ایسے بھی تھے جو ہسپانیہ میں سینکڑوں برس سے قیام پذیر ہونے کے باوجود آبائی خانہ بدوشی کی حس کو دبا نہ پائے تھے۔ یہ قبائل شہروں سے دور، دریاؤں کے کنارے اور زرخیز وادیوں میں خیمہ زن ہوتے، اور پھر جس صبح گرد و نواح کے مناظر سے اجنبیت کا پہلا پردہ سرکتا، ان کے خیموں کی تنابیں ڈھیلی پڑ جاتیں، میخیں اکھڑتیں، اور وہ ایک مرتبہ پھر اندیکھی سرزمینوں کی تلاش میں وہاں سے کوچ کر جاتے۔ ایک سیاح کی مانند کسی انجانے مقام پر اجنبی کی حیثیت سے وارد ہونا ان کے لیے زندگی کا سب سے بڑا جذباتی تجربہ ہوتا تھا۔ ایک ایسے ہی صحرا نورد قبیلے نے دریائے مینزناس کے کنارے ایک بلند ٹیلے پر ایک حصار تعمیر کیا اور اسے مجریت کے نام سے پکارا۔ مجریت صدیوں قرطبہ، غرناطہ اور اشبیلیہ ایسے چمکتے شہروں کی روشنی تلے گمنامی کے اندھیروں میں بھٹکتا رہا۔ 1561 عیسوی میں فلپ دوم نے کتب خانہ و خانقاہ الاسکوریل کی تعمیر کے دوران یہاں چند برس قیام کیا اور اس کی مرکزیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسے ملک کا صدر مقام قرار دیا۔ اسی مرکزیت کی بنا پر مجریت، جو اب بگڑ کر میڈرڈ ہو چکا ہے، ہسپانیہ کا پیٹ بھی کہلاتا ہے۔ آج سے 200 سال پیشتر تک دریائے منیزناس کے کنارے عربوں کے تعمیر کردہ حصار القصر کے کھنڈرات موجود تھے۔ اب وہاں شاہی محل کی عالیشان عمارت کھڑی ہے اور میڈرڈ اس کے گرد میل ہا میل تک پھیلا ہوا ہے۔ ہسپانیہ کی قدیم تاریخ میں ایک نووارد شہر، پیرانیز کی بلندیوں اور کشتالیہ کے ریگزاروں کو عبور کر کے اب ٹونی کی جیپ کاساڈے کامپو کے جنگل میں پائن اور فر کے درختوں تلے کھڑی تھی، اور ہم دونوں مڈگارڈ پر بیٹھے پچھلے 2 روز کے سفر کی یادیں تازہ کر رہے تھے۔ سوریا کی شب کا ذکر آیا تو ٹونی جیسا سکھ بھی جذباتی ہو گیا۔ یقیناً سوریا کے پاسیوں میں حصہ لینے والی ہسپانوی لڑکیوں کے قدموں کی چاپ افریقہ کے جنگلوں تک میرا پیچھا کرے گی۔ واپسی پر اس کہوہ خانے میں ضرور جانا جہاں اس شب ٹونی، ابھی کل کی تو بات ہے، ہاں شاید کل ہی کی بات ہوگی، مگر مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے صدیاں بیت گئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ ٹونی کی حالت مزید غیر ہوتی، میں نے اپنا رخ سیک کاندھے پر ڈالا اور اسے اجازت چاہی۔ اس نے بمشکل گلا صاف کیا۔ یہ شہر بے جان اور ڈل سا لگتا ہے، تو میرے ساتھ افریقہ کیوں نہیں چلتے مگرمچھوں اور آدم خوروں سے ملاقات کرنے؟ ہو گیا نا چھوٹا سا لطیفہ؟ تم کہتے ہو تو ہو گیا، اس نے منہ بنا کر کہا۔ مجھے یقین ہے کہ تم واپسی پر سوریا ضرور جاؤ گے اور پاسیوں میں شامل اس لڑکی کو تلاش کرو گے جس نے بالوں میں چنبیلی کے پھول سجائے تھے۔ فر اور پائن کے درختوں کی چوٹیاں ایک سبز دیوار کی صورت میں سورج کا راستہ روکے کھڑی تھیں۔ روشنی کی ایک کرن بھی مجھ تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ نہیں ٹونی ڈیئر، تم خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ وہ صدیوں پہلے کی بات ہے۔ اگر واپس چلا بھی جاؤں تو ہو سکتا ہے ان بنفشی پہاڑیوں کے درمیان سوریا کا وجود بھی نہ ہو۔ بہرحال لفٹ کا شکریہ، اور ٹونی تمہاری رفاقت میں یہ طویل سفر بے حد خوشگوار طریقے سے کٹا۔ یہ تم دوبارہ کہہ سکتے ہو۔ لاؤ اب ایک سگریٹ تو پلاؤ۔ اب ہوا ہے نا ایک چھوٹا سا لطیفہ؟ کیوں مولٹان؟ ٹونی کی جھاڑی داڑھی میں حرکت ہوئی اور درمیان میں سے اس کا مخصوص کہہ کا برآمد ہو گیا۔ ہاں ہو گیا، میں نے اسے سگریٹ سلگا کر دیتے ہوئے اعتراف کیا۔ خدا حافظ ٹونی۔ ایک طویل کش لگانے کے بعد اس نے داڑھی کھجلائی، میرے دونوں کندھوں پر تھپکی دی اور جیپ میں سوار ہو کر چابی گھما دی۔ درختوں میں چند نیم خوابیدہ پرندے انجن کی آواز سے خوف زدہ ہو کر پھڑپڑائے۔ کاساڈے کامپو کی کچی پگڈنڈی پر دھول اٹھی اور ٹونی کی جیپ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ پائن کے ایک درخت کے تنے پر یوتھ ہاسٹل بائیں جانب کی تختی آویزاں تھی۔ میں ایک پہاڑی کولی کی طرح کاندھوں پر بوجھ اٹھائے سر جھکا کر آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ جنگل کے وسط میں لکڑی کے ایک کرم خوردہ پھاٹک پر میڈرڈ یوتھ ہاسٹل کے الفاظ لکھے دکھائی دیے۔ کواڑ دھکیل کر میں نے اندر جھانکا۔ دھول میں اٹا ہوا ایک وسیع و عریض سنسان صحن میڈرڈ کی تپتی دوپہر میں چمک رہا تھا۔ بائیں ہاتھ پر ایک بیرک نما سادہ سی عمارت تھی۔ فرلانگ بھر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد جب میں عمارت میں داخل ہوا تو اندر بالکل خاموشی تھی، ٹھنڈک اور نیم تاریکی۔ میں نے رکسیک کاندھے سے اتار کر اپنی تئیں ایک خالی بستر پر رکھ دیا۔ کون ہے؟ بستر پر لیٹے ہوئے ایک ہیولے نے اپنے پیٹ پر رکھے رکسیک کو بے حد خوف زدہ ہو کر ٹٹولتے ہوئے دریافت کیا۔ میں ہوں، میں نے جلدی سے رکسیک اٹھا لیا۔ یہ جگہ یوتھ ہاسٹل؟ یہ جگہ؟ ہیولے صاحب بیٹھ گئے اور دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر جھک گئے۔ یہ جگہ قدیم مصر ہے، فرعون رمسیس کی سواری آ رہی ہے۔ ہیلو، میں نے خوش دلی سے کہا۔ ہائے ہائے،
مخالف سمت میں ایک بنکر پر آدھا لیٹا آدھا بیٹھا ہپی غنودگی کے عالم میں بڑبڑایا، ہالو ہالو۔ کسی صاحب نے بنکر کے نیچے سے ہاتھ نکال کر میری ٹانگ پکڑ لی۔ آپ سے مل کر بے حد مسرت ہوئی۔ میں نے مسکرا کر نیچے جھانکا۔ نیم واہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے اب وہ صاحب گٹار کو آغوش میں دبوچے اونگ رہے تھے۔ میری نظریں تاریکی کی عادی ہوئی تو انکشاف ہوا کہ ہاسٹل کے بنکروں پر درجنوں حضرات نروان کی مختلف منزلوں کی طرف رواں ہیں۔ ایک حبشی لڑکا میری جانب ٹکٹکی باندھے تب تک آنکھیں جھپکاتا رہا جب تک میں نے بھی اسی رفتار سے آنکھیں جھپکا کر اسے ہیلو نہ کہہ دیا۔ کندھار کے ہوٹل میر وائز میں جس بو سے واسطہ پڑا تھا اس کی مہک ان فضاؤں میں بھی رچی بسی تھی۔ اتنے میں ہاسٹل کی ایک کھڑکی کے پٹ کھلے اور ایک یونانی نقوش کا حامل نوجوان چھلانگ لگا کر اندر آ گیا۔ کھڑکی بند کر دو، روشنی نہیں چاہیے، ملنگ باباؤں نے آنکھیں ڈھانپتے ہوئے دھیرے دھیرے سے احتجاج کیا۔ نوجوان نے بآواز بلند ہسپانوی میں چند ناپسندیدہ الفاظ کہے اور کھٹاک سے کھڑکی بند کر دی۔ آپ بھی شاید میری طرح یہاں نووارد ہیں، میں نے دریافت کیا۔ نہیں نہیں، اس نے شانوں تک آئی ہوئی زلفوں کو جھٹکا اور بے دھیانی میں بولا، میں تو وارڈن کی لڑکی سے ملنے گیا تھا، پچھلے 20 روز سے تپسیا کر رہا ہوں، مگر وہ کمبخت تو برازیلین لڑکیوں سے بھی گئی گزری ہے، مانتی ہی نہیں۔ ہر روز پوری دوپہر وارڈن صاحب اپنی چہیتی مرغیوں کو دانہ ڈالتے ہیں اور میں ان کی چہیتی۔ خیر تم کون ہو؟ میں نے اپنا تعارف کروایا۔ اچھا تو ایسے ہوتے ہیں پاکستانی؟ انہیں سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لیتے ہوئے کہا، تم میرے پہلے پاکستانی ہو، اور پھر بڑی گرمجوشی سے ہاتھ ملایا۔ میرا نام بانکو ہے، برازیل سے آیا ہوں، اور فیام میں مجھے بانکو دی برازیلین کہا جاتا ہے۔ میڈرڈ تو پسند نہیں آیا، البتہ یہاں کے وارڈن کی بیٹی پسند آ گئی ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے ہاسٹل کے کسی بھی مکین کو میڈرڈ پسند نہیں آیا، جو اس وقت شہر کی سیر کے بجائے عالم بالا کی سیر کر رہے ہیں۔ یہ حضرات، اس نے اونگتی ہوئی مخلوق کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہہ لگایا، یار تمہیں یسوع مسیح کا واسطہ، خاموشی سے ہنسو۔ ایک مخلوق نے احتجاج کیا، ہسپانوی بندرگاہ الجیرس سے مراکش صرف 2 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ بانکو نے سرگوشی کی، اور وہاں اعلیٰ قسم کی حشیش کی اتنی بہتات ہے کہ سبزی فروش بھی آلوؤں اور ٹماٹروں کے ساتھ اسے ٹوکروں کے حساب سے فروخت کرتے ہیں۔ چنانچہ اپنے یہ ایپی بھائی مراکش میں قدم رکھتے ہی اسٹون ہو جاتے ہیں۔ اسٹون یعنی پتھر ہو جاتے ہیں؟ نہیں، اسٹون یعنی دھت ہو جاتے ہیں، مکمل نروان۔ اور پھر جب تک مراکشی حکومت انہیں کان سے پکڑ کر ملک سے باہر نہیں کر دیتی، یہ وہاں سے ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ ہسپانیہ واپسی پر ان کے رکسیکوں میں غلیظ بنیانوں اور جرابوں کے نیچے سیروں حشیش بھری ہوتی ہے۔ اکثر پکڑے جاتے ہیں اور ہسپانوی جیلوں میں سڑتے ہیں۔ جو بچ نکلتے ہیں وہ سیدھے میڈرڈ کے یوتھ ہاسٹل میں چلے آتے ہیں۔ یہاں کے وارڈن کو، جیسا میں پہلے بتا چکا ہوں، اپنی مرغیوں سے ہی فرصت نہیں، اس لیے یہ حضرات خوب کھل کھیلتے ہیں، بلکہ کھل پیتے ہیں۔ یہاں خوب گزرے گی۔ میں نے اپنا سونے کا تھیلا بستر پر بچھا دیا اور لیٹ کر ڈائری لکھنے میں جس مد بھری فضا میں سانس لے رہا تھا، وہاں زیادہ دیر تک ذی ہوش رہنا ناممکنات میں سے تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد میں نے ڈائری بند کر دی اور اونگنے لگا۔ آنکھ کھلی تو 10 بجنے کو تھے اور حسب سابق ہر سو خاموشی تھی۔ میں نے بانکوں کی جانب دیکھا، وہ نہایت باربط قسم کے خراٹے لے رہا تھا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور صرف ایک نیکر میں ملبوس عمر رسیدہ وارڈن کاندھے پر بندوق جمائے اندر داخل ہوا۔ اس نے فوجی انداز میں ایڑیوں پر گھوم کر دروازہ بند کیا اور پھر ہاسٹل کی راداری میں باقاعدہ پریڈ کرنے لگا۔ 2 چکر لگانے کے بعد اس نے بندوق کندھے سے اتار کر بغل میں داب لی اور پورا منہ کھول کر کاشن دینے لگا، لڑکوں 10 بج رہے ہیں، اب قانونی طور پر تم اس ہاسٹل سے باہر نہیں جا سکتے۔ صدر دروازہ مقفل کر دیا گیا ہے، روشنیاں گل کر دو۔ حالانکہ روشنیاں پہلے ہی گل تھیں، اور سو جاؤ۔ سب لوگ سو رہے تھے۔ شب بخیر۔ اس تقریر کے بعد وارڈن نے حسب سابق 2 مرتبہ راداری میں مٹر گشت کی اور پھر دروازہ کھول کر پریڈ کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلنے کی دیر تھی کہ تمام مردہ اجسام نے چھلانگیں لگائیں اور بستروں سے باہر آ گئے۔ براوو، دیوا، ہرے، متعدد زبانوں میں زندہ آباد کے نعرے گونجنے لگے۔ تمام بتیاں روشن کر دی گئیں۔ بنکر کے نیچے لیٹا ہپی گٹار بجانے لگا۔ اگر واقعی بغلوں کو بجایا جا سکتا ہے تو وہ اس وقت بجائی جا رہی تھی۔ بانکو بھائی، میں نے بانکو کے دیوا میں مداخلت کرتے ہوئے دریافت کیا، کیا سلسلے ہیں؟ اب میڈرڈ کی سیر کا وقت ہے دیوا، اس نے نعرہ لگایا، لیکن صدر دروازہ مقفل ہے اور باہر وارڈن صاحب بندوق لیے ٹہل رہے ہوں گے۔ صدر دروازے کے پہلو میں جو پتھر نصب ہے اس پر چڑھ کر دیوار بآسانی پھلانگی جا سکتی ہے، اور رہی 1936 کی زنگ آلود نشانی وارڈن صاحب کی بندوق، تو وہ خانہ جنگی کے بعد آج تک کارتوس کے لمس سے آشنا نہیں ہوئی، بلکہ شاید ان دنوں بھی نہیں ہوگی۔
بہرحال تم فکر نہ کرو، تمام دن بستروں میں پڑے اونگنا اور پھر پوری شب میڈرڈ کی آوارہ گردی کرنا اس ہاسٹل کے مکینوں کی روایت ہے۔ تھوڑی دیر بعد پوری قوم سج بن کر زیر زمین ریلوے اسٹیشن پر میڈرڈ کے مرکز پورتاویل سول جانے والی گاڑی کے انتظار میں کھڑی تھی۔ گاڑی آئی تو یوں لگا جیسے مغل پورا لوکو شیڈ میں زیر مرمت کسی مال گاڑی کو دھکیل کر اسٹیشن کے اندر بھیج دیا گیا ہو۔ البتہ یہاں مال گاڑیوں ایسی وسعت ناپید تھی، ہر سو مسافر ٹھسے پڑے تھے۔ فیصلہ دے دیا گیا کہ گاڑی میں سوار ہونا ناممکنات میں سے ہے۔ فدوی کو چونکہ لاہور کی عمری بسوں میں سوار ہونے کا وسیع تجربہ تھا، اس لیے یہاں بھی چنداں دشواری پیش نہ آئی۔ پورتاویل سول یعنی باب شمس میڈرڈ کا ثقافتی و تجارتی مرکز ہے۔ کلاسیکی طرز تعمیر کی چند عمارتیں ایک نیم دائرے کی شکل میں اسے گھیرے ہوئے ہیں اور اس کے وسط میں سے میڈرڈ کی 10 شاہراہیں جنم لیتی ہیں۔ ناول نگاروں نے پورتاویل سول کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے، مگر مجھے اس باب شمس میں سے خوبصورتی کی کوئی شعاع طلوع ہوتی نظر نہ آئی۔ میڈریلینوز یعنی میڈرڈ کے باشندوں کی وضع قطع بھی دوسرے یورپی ملکوں کے باشندوں کی نسبت قصباتی اور عامیانہ ہے، البتہ ان کے چہروں پر انگریزوں کی سنجیدگی، جرمنوں کی کرختگی، سوئسوں کی کاروباری مسکراہٹ اور اطالویوں کی شاطرانہ ہنسی مفقود تھی۔ یہ چہرے ایک کھلی کتاب تھے، تازہ، ہنسمکھ اور بے فکرے۔ میڈرڈ میں مجھے کوئی خاصیت ایسی نظر نہیں آئی جسے خالص میڈرڈی کہا جا سکے۔ قہوہ خانوں پر امریکی چھاپ ہے، ملبوسات کی دکانوں پر فرانسیسی رنگ غالب ہے اور طرز تعمیر بھی کسی طور منفرد نہیں۔ ویلسول سے دائیں ہاتھ والی سڑک کے اختتام پر پلازا میئر کا خوبصورت چوک ہے، جہاں 1680 میں جنونی بادشاہ کارلوس دوم نے دربار عام لگا کر 150 سے زائد کافروں کو اذیتیں دے کر مروایا تھا۔ اسی دروازے کے عقب میں درجنوں چھوٹے چھوٹے بازار اور تنگ گلیاں ہیں، جنہیں قدامت کی وجہ سے میڈرڈ کا خوبصورت ترین علاقہ شمار کیا جاتا ہے۔ باکو نے انہی گلیوں میں ایک ایسا ریستوران دریافت کیا تھا جہاں بقول اس کے دنیا کا ارزاں ترین ڈنر دستیاب ہوتا ہے۔ ٹھنڈا سوپ، مچھلی، تورتلا یعنی آملیٹ، سویٹ ڈش، کافی اور ان سب کو بپتسمہ کرنے کے لیے سرخ شراب اور صرف 25 پسیتے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔